آپ کو معلوم ہے تقریباً 14 یا ایک روایت میں آتا ہے 40، ایک روایت میں آتا ہے اس سے زیادہ یہودی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک روایت میں کتنے؟ 14. ایک روایت میں کتنے؟ 40. اور ایک روایت میں مطلب ایک یہودیوں کی بڑی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ آپ نبی ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں میں نبی ہوں. تو کہا ہم کو 3 سوال پوچھنے. کتنے سوال پوچھنے ہیں؟ 3 سوال. کہا کہ بہت لمبے لمبے جواب ہے، سوال بہت مشکل ہے، بہت ہارڈ ہے. ہمارے نبی نے کہا پوچھو تو صحیح پہلے. تو انہوں نے پہلا سوال پوچھا اصحاب کہف کون تھے؟ آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا یہ اصحاب کہف، یعنی کسی زمانے میں کچھ جوان تھے جو کسی غار میں چھپ گئے. بولو کس میں چھپ گئے؟ غار میں چھپ گئے، اور 300 سال تک اللہ نے ان کو غار میں رکھا اور وہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے رہے. ان کو کہتے ہیں اصحاب کہف. بولو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب کہف. تو یہودیوں نے آ کر پہلا سوال پوچھا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ اچھا ہمارے نبی نے پوچھا دوسرا سوال تمہارا کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ ذوالقرنین نام کے ایک بادشاہ گزرے، وہ کون تھے؟ ایک بادشاہ گزرے. بولو کیا نام؟ ذوالقرنین. وہ کون تھے؟ اچھا ہمارے نبی نے پوچھا تیسرا سوال. تو کہا کہ یہ جو ہمارے بدن میں روح ہے، روح دکھتی نہیں ہے، باقی پوری باڈی دکھتی ہے، باڈی کے اندر کے پھیپھڑے نے گردے سب دکھتے ہیں، لیکن روح جس سے آدمی جیتا ہے وہ نظر آج تک نہیں آئی. تو روح کیا ہے؟ تو 3 سوال ہو گئے. اصحاب کہف کون تھے؟ بولو اصحاب کہف کون تھے. اور نمبر 2 ذوالقرنین بادشاہ کون تھے. اور نمبر 3 بولو روح کی حقیقت. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ کل جواب دے دوں گا. جاؤ. چلے گئے. وہ 14 ہوں گے کہ 40 ہوں گے، 40 سے زیادہ ہوں گے، برابر کہا کل جواب دیں گے. برابر 24 گھنٹے کے بعد آ گئے اور کہا کہ محمد، چونکہ وہ تو ایمان والے نہیں تھے، کہا یا محمد، یعنی اے محمد، ہم بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے 3 سوالوں کے جواب دے دو. اصحاب کہف کون تھے؟ ذوالقرنین بادشاہ کون تھے؟ اور روح کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی پر کوئی وحی نہیں آئی تو جواب کیسا دیں گے؟ بھائی ہمارے نبی اپنی مرضی سے کبھی بولے؟ پورا مجمع بولے ہمارے نبی کبھی اپنی مرضی سے بولے؟ اللہ فرماتے زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا تھا. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب بولتے جاؤ، کہتے جاؤ، فرماتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی، کلام. تب یہ 3 سوال لے کر آئے اور 24 گھنٹے ہو گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا مجھ پر کوئی وحی نہیں آئی. تو انہوں نے کہا پھر ہم کیا کریں، ہم کو تو جواب چاہیے، آپ تو نبی ہیں. ہمارے نبی نے کہا کل آؤ. کب آؤ؟ کل آؤ. چلو. اور 24 گھنٹے یعنی کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 48 گھنٹے ہو گئے. آ گئے. آنے کے ساتھ ہی محمد وہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 سوالوں کے جوابات دے دو. روح کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے؟ اصحاب کہف کون ہے؟ لیکن ہمارے نبی پر کوئی وحی نہیں آئی. ہمارے نبی نے فرمایا کل. بولو کیا فرمایا؟ کل. اور 24 گھنٹے گزر گئے. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 72 گھنٹے ہو گئے. آئے. آ کر پھر وہی سوال. ہمارے نبی پر کوئی وحی نہیں آئی. ہمارے نبی نے فرمایا کل. تو بولنے لگے یہ کیا نبی ہے، کیسے پیغمبر ہے؟ ایک 3 سوال پوچھے ہیں، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین بادشاہ کون ہے، روح کی حقیقت کیا ہے؟ کل 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 کل. ہمارے نبی نے فرمایا وہی نہیں آئی تو میں کیا جواب دوں گا. آپ کو معلوم ہے یہ کل 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 والا سلسلہ چلتا چلتا 15 دن ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 15 دن ہو گئے. 15 دن کے وقت جب آئے تو ہو انہوں نے اتنی دھمال مچائی. 15 دن ہو گئے. کہو کلمہ پڑھنے والوں، تم کہتے ہو کہ محمد نبی ہے، تم کہتے ہو کہ محمد پیغمبر ہے، تم کہتے ہو کہ جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں، تم کہتے ہو کہ قرآن ان کے پاس آتا ہے. ارے 3 سوال پوچھے ہیں کہ اصحاب کہف وہ غار والے کون تھے، وہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھے، وہ روح کی حقیقت کیا ہے. 15 دن ہو گئے کوئی جواب نہیں آتا. ہمارے نبی بھی سجدے میں گئے، خوب اللہ کے سامنے روئے، خوب اللہ کے سامنے روئے. جبرائیل آئے. بولو سبحان اللہ. 3 سوالات کے جوابات لے کر آ گئے ہیں.
کتنے؟ تینوں سوالات کے جوابات لے کر آئے۔ اس میں ان کا پہلا سوال تھا وہ غار والے کون تھے، اصحاب کہف کون تھے، وہ جوان کون تھے جو اپنی قوم سے نکل گئے تھے اور غار میں چلے گئے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کی تھی۔ اللہ نے اس کا جواب دے دیا، پوری سورہ کہف اللہ نے اتار دی، بولو سبحان اللہ، پوری سورت اتار دی اللہ نے، اور جس میں جواب دے دیا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذا والفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ نے اتنے ڈیٹیل میں اصحاب کہف کے بارے میں اتارا، یہاں تک بتایا کہ وہ جو جوان تھے ان کے نام کیا تھے، ایک کا نام کیا تھا، دوسرے کا نام کیا تھا، تیسرے کا نام، اللہ نے اصحاب کہف کے نام بھی بتائے، اور ساتھ میں وہ لوگ کیا دعا مانگتے تھے وہ بھی بتائے، وہ لوگ کیا دعا مانگتے تھے وہ بھی بتائے۔ تو ایک سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ وہ ذوالقرنین بادشاہ، فوراً جبرائیل نے اسی وقت جواب، پورا رکوع نازل ہوا، بولو سبحان اللہ، 16ویں پارے میں پورا رکوع نازل ہوا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ پورا رکوع نازل ہو گیا۔ چلو یہ سارے کے سارے ہکے بکے رہ گئے کہ اصحاب کہف کے بارے میں محمد کو اتنا سب معلوم ہے، ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں اتنا معلوم ہے، کہا وہ تیسرا سوال روح اس کی حقیقت کیا، تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے وہ بھی بتا دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اللہ نے فرمایا روح کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا، روح کیا ہے؟ اللہ نے کہا میرا آرڈر ہے، میرا آرڈر ہوتا ہے آ تو جان میں جان آ جاتی ہے، میرا آرڈر ہوتا ہے جا تو روح نکلتی ہے اور سامنے والا پٹک کے گر کے مر جاتا ہے۔ تینوں سوال کے جواب آ گئے، ہو گئے، سب چلے گئے۔ بولو سب کتنے دن کے بعد آئے؟ ہمارے نبی پھر روئے، اللہ 15 دن، اللہ 15 دن، اللہ نے فرمایا 15 دن اس لیے کہ میرے نبی، میرے محبوب، تم کہتے تھے کل بتاؤں گا، یہی کہتے تھے نا کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، یہ تم نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ چاہے گا تو کل بتاؤں گا؟ صرف یہ کہتے تھے کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، ارے یہ کہتے انشاءاللہ کل بتاؤں گا، میرا اللہ چاہے گا، میرے اللہ کا حکم ہوگا تو بتاؤں گا۔ آپ میری طرف نسبت کر دیتے، توحید مضبوط ہو جاتی، 24 گھنٹہ بھی انتظار نہیں کرتا، اس سے پہلے جواب آ جاتا، بولو سبحان اللہ۔ اور یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے نبی 15 دن ڈیلے کیوں ہوا، کہ بولو نا کیوں ہوا، ڈیلے کیوں ہوا، کس کی طرف نسبت نہیں ہوئی؟ بولو ساتھ میں بولو کس کی طرف؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آئندہ سے کسی کو بھی وعدہ کرو یہ مت کہنا کل بتاؤں گا، یہ کہنا میرا اللہ بتائے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا، میرا اللہ چاہے گا تو میں بتاؤں گا، میرے اللہ کی مرضی ہوگی تو میں بتاؤں گا۔ اللہ فرماتے میرے محبوب ایک اللہ کی طرف نسبت کر لو، تم نہیں قیامت تک آنے والا کوئی بھی اللہ اللہ کرتا رہے گا، اللہ کہتے جو میرا بن جائے گا میں اس کا بن جاؤں گا۔